السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاکہون هم وازواجهم في ظلال على الارائک متکئون لهم فيها فاکہۃ ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ بے شک جنتی لوگ آج ایک شغل میں خوش و خرم ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے، انہیں نہایت مہربان رب کی طرف سے سلام کیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 اور اسی سورت سے آیت نمبر 55، 56، 57، 58 یعنی 55، 56، 57، 58 یہ چند آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں، اس سے پہلے جو آیات کل اور اس سے پہلے والے کل کے درس میں جو باتیں اور جو آیتیں بیان کی گئی تھی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے لیے اور اس قرآن کریم کو پڑھنے اور سننے والے تمام انسانوں کے لیے، حتیٰ کہ پوری انسانیت کے لیے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا کہ قیامت کیسے آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ میں، تکراروں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا اور پورے روئے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ سارے کے سارے لوگ اس سور کی سخت آواز سے بے ہوش ہو جائیں گے اور اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کی موت بھی ہو جائے گی، اور پھر اللہ جس قدر چاہے گا ان کو سلائے رکھے گا، موت کے آغوش میں ان کو رکھے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سور پھونکوائے گا، جس سے کیا ہوگا، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ کل میں نے بتلایا تھا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب کے سب اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے، لیکن جیسے ہی کھڑے ہوں گے دیکھیں گے کہ پوری دنیا بدلی ہوئی ہے۔ پہلے جس دنیا میں تھے وہ دنیا ہے ہی نہیں، شاید سوئے ہوئے تھے کہ کیا تھا، خواب دیکھ رہے تھے کہ کیا دیکھ رہے تھے، اچانک وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ جو سوئے ہوئے تھے ہم لوگوں کو نیند سے کس نے جگا دیا، لیکن پھر یا تو وہ خود سوچ لیں گے یا بتلانے والا بتلائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کا وعدہ ہے جو تم لوگوں سے کیا گیا تھا کہ دنیا کی زندگی کو گزارنے کے بعد قیامت کے میدان میں تم پہنچو گے۔ وصدق المرسلون، اور رسولوں نے بھی ان باتوں کو تمہارے سامنے سچائی کے ساتھ بیان کیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہیں پر ان لوگوں کو آگ اللہ کی طرف سے آئے گی اور ہنکا کر کے سب کو میدان محشر میں جمع کرے گی اور سب کو رب کے سامنے اپنے کیے ہوئے تمام عملوں کا حساب دینا ہوگا۔ چھوٹا سے چھوٹا اگر نیکی کا کوئی کام کیا ہوگا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے کر دے گا، چھوٹے سے چھوٹے برائی کا اگر کوئی کام کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی اس کے سامنے حاضر کر دے گا۔ جب یہ سارے کام ہو رہے ہوں گے یا ہو چکے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کا منظر بیان کیا ہے۔ حالانکہ یہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں یہ اس وقت ہوگا جب ابھی کچھ لوگوں یعنی بہت سارے لوگوں کا حساب کتاب چل رہا ہوگا، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کامیاب و کامران ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سیدھے جنت کی طرف بھیج دے گا۔ اور یہ باتیں بالکل سچ ہے، یاد رکھیے گا۔ دنیا میں تو ہر انسان کے لیے بہت سارے آپشن ہیں، کبھی کبھی 2 وے نہیں 4 وے ہوتا ہے، ایسے نہیں تو ایسے نکل جائیں گے، لیکن جب انسان موت کے آغوش میں جائے گا وہاں سے صرف 1 وے ہوگا، کوئی یو ٹرن نہیں لے سکتا ہے، کوئی ریٹرن نہیں ہو سکتا ہے، سب کو آگے ہی بڑھنا ہے، اور اگر کامیاب و کامران ہوگا تو جنت کے راستے پر چل پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنتی لوگ آج ایک شغل میں خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میدان محشر سے جب چھٹکارا پا لیں گے، جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دے گا تو وہ لوگ سیدھے وہاں سے چلیں گے اور جنت کے باغوں میں آ کر کے رکیں گے اور وہیں پر اتریں گے وہ لوگ۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ جو جنتی ہوں گے
یہ دوسروں سے بے نیاز ہو کر کے جنت کی نعمتوں سے، وہاں پر آ کر کے عیش و آرام سے، جنت کی ہمیشگی کی نعمتوں سے، اور وہاں کی جتنی بھی اچھائیاں ہیں اور خوبیاں ہیں ان تمام سے وہ لوگ محظوظ ہو رہیں گے. سیدھے جنت میں پہنچیں گے، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے آرام و آشائش، وہاں کی ہر چیزیں، کامیابی اور کامرانی، ان تمام چیزوں سے وہ لوگ شاد کام ہو رہیں گے. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اور سیدنا اسماعیل بن ابی خالد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فی شغل کا مطلب یہ ہے، یعنی ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنتی لوگ آج ایک شغل میں خوش و خرم ہوں گے. اس کا مطلب ان دونوں اہل علم اور اماموں نے یہ بیان کیا ہے کہ دوزخیوں کے بالکل برعکس. ابھی دوزخی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کا حساب کتاب ہو جائے گا، سیدھے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، کوئی پروٹوکول نہیں. آگ کے بیچ میں وہ لوگ جلتے رہیں گے، جھلستے رہیں گے، مختلف قسم کے عذابوں سے دوچار ہوتے رہیں گے. بالکل دوزخیوں کے بجائے جنتی لوگ عیش و آرام کے شغل میں بالکل شاد کام ہو رہیں گے، بالکل عیش و آرام ہوگا ہر طرح کا. ابھی ہوتا ہے نا 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں، وہاں پر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جیسے ہوٹل کے اندر گئے، کہاں گئے یار. ایئرپورٹ کے اندر گھسے تو کیا لگتا ہے، کہاں آ گئے. دیکھو پورے ایئرپورٹ میں ایسی چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہے، ہر چیز کو صفائی ستھرائی قرینے سے سلیقے سے رکھا گیا ہوا. یہ تو صرف دنیا کی چیز ہے. جنت کے اندر جو خوشحالی ہوگی، جنت کے اندر جو بہترین قسم کا جو انسان کو فیلنگ محسوس ہوگا، اس کو اس دنیا کی زندگی میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، تصور کر بھی نہیں سکتا ہے، بیان بھی نہیں کر سکتا ہے. اور ویسے عیش و آرام کو انسان نے دنیا میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی چیز کو بیان فرمایا، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنتی لوگ آج ایک شغل میں خوش و خرم ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا ہے اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ بالکل خوش ہوں گے، یعنی جنت میں جا کر کے وہ بالکل خوش ہوں گے، کوئی غم نہیں ہوگا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے. ابھی دنیا میں اگر کسی کی بیوی نیکوکار ہے تو وہ بیوی مل جائے گی، اور اللہ جو چاہے گا وہ سب مل جائے گا. لیکن دنیا میں اگر کسی کی بیوی یا کسی کا شوہر نیکوکار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے جوڑا لگائے گا حوروں کے ساتھ. اور وہ اور اس کی بیویاں، جو ان کی بیویاں ہوں گی یا بیوی جو ہوں گے ان کے جو شوہر ہوں گے، یہ سارے کے سارے جنت کے باغوں کے لمبے لمبے درختوں کے گھنے سایوں کے نیچے پلنگ لگا کر کے بیٹھے ہوں گے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ کہیں گئے، پیڑ پودے ہیں، باغات ہیں، ذرا دھوپ بھی لگ رہا ہے، گرمی بھی لگ رہی ہے، پیڑ کے سائے میں آتے تو کتنا سکون ملتا ہے. اور دل میں کیا ہوتا ہے، کاش حاصل ہوتا تو بچھا کر کے سو جاتے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کاش کچھ لگا ہوا ہوتا تو اس پر بیٹھ جاتے. اور یہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہے اور اس کے اندر جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو لگ رہی ہے، اس سے شاد کام ہوتے رہتے. تھوڑا ہوتا تو ایک نیند سو بھی رہتے. ہم لوگ سوچتے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم وازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کی بیویاں جنت کے لمبے لمبے درختوں کے گھنے سایوں میں بیٹھے ہوں گے، علی الارائک، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے. سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر علی الارائک کا مفہوم بیان کرنے کے لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام مجاہد، اکرمہ، محمد بن قاب القرزی، امام قتادہ، امام حسن بصری، امام سدی، امام خصیف رحمۃ اللہ علیہ، تمام اہل علم کے تفسیر کو بیان کیا ہے کہ علی الارائک کا مطلب یہ ہے، ارائک کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پلنگ ہوگا جو مسحری کے نیچے ہوگا. یعنی پلنگ تو ہوگا اس کو بالکل جالے سے گھیرا گیا ہوگا کہ کوئی چیز اس کو ڈسٹرب نہ کرے، صرف ہوا اندر جائے اور مکمل آرام کے ساتھ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جنتی جو لوگ ہوں گے، جب یہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے، ادھر ابھی بہت سارے لوگوں کا حساب قیامت کے میدان میں چل رہا ہے، لیکن ان لوگوں کا حساب ہو گیا ہے اور یہ لوگ جنت میں آ گئے ہیں. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مسکن اور ٹھکانہ بھی بتا دیا ہے. وہ اور ان کی بیویاں جنت کے درختوں کے سائے میں ہوں گے، اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر کے آرام اور سکون سے بیٹھے ہوں گے. اور صرف بیٹھے نہیں ہوں گے،
وہاں پر ان کی ضیافت کا سامان بھی اللہ پہلے سے مہیا کر دیا. یہاں پر بڑے مختصر انداز میں اللہ نے بتلایا ہے, لیکن قرآن کریم کے دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بتلایا ہے کہ جنتیوں کو کیا کیا ملے گا, کون کون سا کھانا ملے گا, کس کس طرح کا کھانا ملے گا, کھانا لانے والے کون لوگ ہوں گے, وہ کس طرح کے ہوں گے, ان کی پوری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. یہاں پر اللہ نے فرمایا لہم فیہا فاکہۃ, وہ لوگ جو بیٹھے ہوں گے خالی بیٹھے نہیں ہوں گے بلکہ ان کے لیے پھل ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ, ان کے لیے پھل ہوں گے. لیکن ابھی سبھی لوگوں کو پھل کھانے کا من نہیں تو کیا, لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون, اور ہر وہ چیز ہوگا جو وہ ڈیمانڈ کریں گے, نہیں ہم کو یہ ہونا, نہیں ہم کو وہ ہونا, نہیں ہم نہ یہ ہونا, جو جو ڈیمانڈ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ موجود رکھے گا. وہاں پر جو چاہت ہوگی, ما تشتہی انفسکم, جو تمہارے دل چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز دے دے گا. اللہ نے فرمایا لہم فیہا فاکہۃ, ہر قسم کے پھل ہوں گے, ولہم فیہا ما یدعون, اور لذتوں کے طرح طرح کے سامان جو وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پر مہیا فرما دے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے ہی پر بس نہیں ہوگا, اللہ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم, انہیں مہربان رب کی طرف سے سلام کیا جائے گا. کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا, ابھی قیامت کا جو معاملہ ہوگا وہ دنیا سے بالکل مختلف ہوگا. یہاں پر کوئی آدمی اللہ کو دیکھ نہیں پا رہا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرنے والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام, پتہ ہوگا سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے والے. اللہ بھی ڈائریکٹ ان سے بات کرتا تھا, وہ بھی اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے. لیکن قیامت کے میدان میں جتنے بھی مومنین ہوں گے جو جنت کے اندر جائیں گے, نہ صرف یہ کہ اللہ ان کو دیکھے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامتی بھی بھیجے گا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن جریج سے روایت کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سلام قولا من رب الرحیم, انہیں مہربان رب کی طرف سے سلام کیا جائے گا. اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک جنتیوں کے لیے سلامتی کا باعث ہوگی. اور اس کے بعد حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول سورۃ الاحزاب آیت نمبر 44 کی طرح سے ہے, تحیتہم یوم یلقونہ سلام, جس روز وہ اللہ سے ملیں گے اللہ ان کو کیا کہے گا, سلام کہے گا. اللہ کی طرف سے ان کو سلامتی ملے گی, اللہ کی سلامتی سے وہ لوگ ملاقات کریں گے. سامعین کرام, یہ جنتیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا یہاں پر. ابھی آگے جہنمیوں کے بارے میں ہے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ کریمہ میں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں, جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.